بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ بیماری اور صحت کا اصل فیصلہ کائنات کے خالق اور مالک کے دربار سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسے مسائل میں کن آیات کی تلاوت کا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ جس مسئلے کا ہر دلیل شرعی میں موجود ہو، اس میں ایسی چیز کی طرف توجہ دینا جو دلیل شرعی نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مصیبتوں سے نجات کے لیے متعدد دعائیں منقول ہیں۔ اس میں چند مختصر دعائیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ استغفار کا اہتمام، ایسے مواقع پہ زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ وبائی بیماریاں بعض دفعہ گناہوں کی کثرت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بنا پہ بطور عذاب کی ہوتی ہیں، اور اس کا تدارک پورے اہتمام کے ساتھ استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ خوب عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور رب کریم سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے۔ استغفار میں وہ تمام کلمات اور دعائیں شامل ہیں جن میں گناہوں پر معافی مانگنے کا مضمون آیا ہو، جیسے کہ ایک مختصر دعا ہے نا، رب اغفر لی ورحمنی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے اور مجھ پہ مہربانی فرما دیجئے۔ نمبر 2، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا طلبگار ہوں۔ نمبر 3، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اے اللہ میں آپ سے اپنے دین اور دنیا، اہل و عیال اور مال و اسباب کے سلسلے میں معافی عافیت طلب کرتا ہوں۔ نمبر 4، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن فحش الاسقام، اے اللہ میں داغ کی بیماری، جنون، کوہر، دوسری خراب تکلیف دہ بیماریوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سنن ابن داؤد۔ نمبر 5، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے نہ زمین کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ آسمان کی، اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص صبح میں اسے پڑھے گا رات تک مصیبت سے محفوظ رہے گا، اور جو شام میں پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ نمبر 6، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کثرت سے ورد کریں۔ نمبر 7، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے پڑھنا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا اس موقع پر آپ نے یہ دعا پڑھی تھی۔ نمبر 8، صبح و شام آیت الکرسی کی تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفات سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی تلقین فرمائی ہے، اسے پڑھ کے بچوں میں جم کر دیا جائے۔ نمبر 9، صبح و شام سورۃ الفاتحہ کی تلاوت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ شفا قرار دیا ہے۔ نمبر 10، صبح و شام سورہ فلق و سورہ ناس کی تلاوت کرنا اور ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر دم کرنا، بچوں پر بھی دم کرنا، اس کی بھی حدیث میں تلقین کی گئی ہے۔ اب جن دعاؤں کا ذکر آیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی ان کے الفاظ کو یاد کرنا، یا اگر میرے ساتھ پڑھنا چاہتی میں نے آہستہ پڑھا ہے تو آپ اسی طرح پڑھ لیں، اپنے مفہوم میں پھر آپ جس طرح آپ کر سکتی ہیں۔ یعنی ان جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ جو اذکار ہیں اس کی بھی ضرورت ہے، یعنی ایک نفل نماز پڑھ سکتی ہیں جس کو نماز حاجت کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسائل سے نجات کا بہت ہی مجرب عمل ہے، یعنی صلاۃ حاجت کی بات کر رہی ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ اچھی طرح وضو کریں اور جو ضرورت درپیش ہو اس کو ذہن میں رکھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد خوب اہتمام سے اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ اس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کو اللہ کی مدد حاصل ہونے کا ذریعہ بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، البتہ یہ انفرادی نماز ہے، اس کا طریقہ وہی ہے جو دوسری نمازوں کا ہے، اور اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یقین